بنا. ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں, ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں, مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں, مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہو غدیر میں, جیسے کہ اس کا باپ. لہذا یاد رکھیے گا, ضروری ہے, غدیر بھی آنے والی ہے. پہلے محرم سے پہلے غدیر کی تیاری کیجیے, اس لیے کہ غدیر کے لیے بڑی روایات ہیں. یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ غدیر کا ہی تو نتیجہ تھا, یہ علی کی ہی ولایت کا انکار تو کرنا تھا. لہذا غدیر کی بھی اس لیے کہ غدیر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی, غدیر ہضم ہی اس کو ہوتی ہے کہ جس کا باپ ایک ہو ماں نیک ہو. میں نے جملہ کہا ہے خدا کی قسم, غدیر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی, غدیر ہضم ہوتی ہی اسے کہ جس کا باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو. اس لیے کہ نبی نے ایک دن نہیں روکا غدیر میں, 3 دن روکا ہے, 3 دن. اور عالم کیا تھا, 3 دن روکا. تاریخ کا واحد میدان ہے کہ جہاں پہ رسول نے یہ کہا کہ ممبر بناؤ, اور ممبر بھی کیسا, کہ ممبر بھی ایسا کہ ممبر بھی لکڑیوں کا نہ بنایا, ممبر بھی کجاؤں کا بنوایا. کتنے صحابی تھے, کتنے حاجی تھے, 1.25 لاکھ, 1.25 لاکھ میں سے کسی کا بھی اتروا لیتے. یہ 3 کے کجاوے اتروا ان کے لے کر آؤ. میں نے کہا یا نبی اللہ انہیں کے کیوں منگوا رہے ہیں, یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے, کسی کے بھی بنوا لو. نبی نے کہا تو نہیں جانتا, ان کی فطرت ہے میدان سے بھاگنا. جب یہ میدان سے بھاگتے یہ کہتے تھے یا علی یا ربی اللہ ہم کیا کرتے, ہمیں تو گھوڑا لے کے بھاگ گیا تھا, آج میں نے ان کے کجاوے اتروا لیے, کہیں غدیر سے بھاگ کے یہ نہ کہتے ہم کیا کرتے, ہمیں اونٹ لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا آپ بھاگ کے دکھاؤ. اچھا ممبر بنا, اور ممبر کیسا, میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آنے کے بعد میں نے بھائی سے کہا کہ یہ جو ممبر رکھا ہے نا یہ ہٹا لو. انہوں نے کہا مولانا کرسی لے کر آ جائیں. کرسی لا کر رکھ دی. مولانا اس پر پڑھیے. میں نے کہا یہ کرسی بھی ہٹاؤ. یہ کہیں گے بڑا عجیب مولوی کہ کرسی بھی ہٹوا رہا ہے ممبر ہے, تو پھر مجلس کا ایک پہ پڑھو گے. میں نے کہا ایک کام کرو کہ باہر سے کوئی موٹر سائیکل لے کر آؤ اور یہاں کھڑی کرو, میں اس پر کھڑا ہو کے تقریر کروں گا. تو جناب یہ جو موٹر سائیکل پر آج تقریر ہوگی یہ انوکھی تقریر ہوگی. میں ایک بندے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے جملہ رہے گا نہ جانے دیجیے گا. یہ جو موٹر سائیکل پر آج تقریر ہوگی یہ انوکھی تقریر ہوگی. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے جب بھی موٹر سائیکل پر نظر جائے گی یہ فوراً دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہی تو وہ تھی جس پہ مولانا نے تقریر کہی تھی. اب بھی نہیں سمجھے نبی نے کجاوے کیوں منگائے تھے, کہ یہ جب بھی اونٹ دیکھیں گے انہیں علی کی ولایت یاد آ جا. اسی لیے تو کجاوے منگوائے تھے, جب بھی اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت جا. نبی نے کہا ممبر بناؤ, ممبر بنا, اعلان کیا, اور اس کے بعد کیا کہا کہ ممبر ہٹا دو. میں نے کہا یا نبی اللہ یہ ممبر نہ ہٹوائیں, اسے ایسے ہی رہنے دیں. آپ کے بعد آپ کے چاہنے والے آئیں گے, علی کو مولا ماننے والے آئیں گے, ممبر کو دیکھیں گے کہیں گے یہی تو وہ ممبر تھا جس پہ ہمارے مولا کو خلیفہ بنایا گیا تھا, جس پہ جانشین بنایا گیا تھا. اس پر آ کر اس کی زیارت کریں گے. علی کہیں گے نا, نبی کہیں گے نادان نہیں تم نہیں جانتے میں اس ممبر کو بندروں کے چڑھنے سے بچا رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب, کا مطلب یہ کہ مدینے والے ممبر پر جس کی مرضی ہوگی جا کر بیٹھ جائے گا, لیکن غدیر والے ممبر پر یا تو نبی بیٹھ سکتا ہے یا علی بیٹھ سکتا. غدیر والے ممبر پر یا تو نبی بیٹھے گا یا پھر علی. اعلان کی کتنے دن روکا, 1 دن نہیں پورے 3 دن. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور اپنے گھر یہ کہہ کر آیا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا, اور میں نہ پہنچوں تو جب تک اذان مغرب نہیں ہوگی گھر والے پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی بڑھے گی فوراً پریشان ہو جائیں گے, کہاں رہ گئے, اب تک کیوں نہیں آئے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو لوگ غدیر میں تھے جنہیں 3 دن پہلے گھر پہنچنا تھا, اچھا ایسا بھی نہیں کہ جتنے غدیر میں تھے سب خوش تھے, بہت سے تو ایسے تھے کہ جو اندر ہی اندر جل رہے تھے, اور ان کا عالم یہ تھا مجبوری تھی کہ نبی نے روک رکھا. مجھے انصاف سے بتائیے جب 3 دن پہلے گھر پہنچنا تھا اور نہیں پہنچے تو گھر والے تو پریشان ہوئے ہوں گے نا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب سے بڑے والے 3 دن کے بعد گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا, اندر سے بیوی کی آواز آئی کہاں رہ گئے تھے.
انہوں نے کہا وہ نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، روک لیا تھا، بتایا نہیں علی کی ولایت کو، چھپا لیا. کیا کہا؟ نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، انہوں نے ہمیں روک لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی آنے میں. انہوں نے کہا اچھا، کہ دروازہ کھول دو. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ. اس بیچارے نے دروازے میں دھکا مارا، دروازہ کھلا ہی نہیں. اس نے پھر کہا دیکھیے بیگم، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہا نا نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، انہوں نے روک لیا تھا، لہٰذا اب تو دروازہ کھول دو. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آؤ. ان نے پھر دروازے میں دھکا مارا، دروازہ پھر نہیں کھلا. نوجوانوں بالخصوص توجہ آپ کی سنیے گا جملہ اور خون جگر آپ کی ہتھیلی پر. یہ پھر گیا اور اس نے کے بعد کہا کہ میں نے کہا نا نبی اللہ نے روک لیا تھا، نبی کو کوئی کام تھا، اب تو دروازہ کھولو. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، دروازہ تو کب کا کھلا ہے، اندر آتا کیوں نہیں؟ اس نے دروازے میں دھکا مارا، دروازے سے آواز آئی جب تک تو علی کی ولایت کو نہ بتائے گا دروازہ نہ کھلے گا. جب تک تو علی کی ولایت کو نہ بتائے گا یہ دروازہ نہ کھلے گا. ارے میں نے کہا عقل کے اندھے اب بھی سمجھ جا، جب تو اپنے گھر کا دروازہ بغیر علی کی ولایت کے نہ کھول سکا تو جنت کا دروازہ. صلوات علی محمد و آل محمد. جب تو اپنے گھر کا دروازہ بغیر علی کی ولایت کے نہ کھول سکا تو جنت کا دروازہ علی کی ولایت کے بغیر کیسے کھولے گا؟ لہٰذا ضروری ہے علی کی ولایت کا اعتراف کرنا، علی کی ولایت کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر کسی کو یہ محبت نصیب نہیں ہوتی. آپ جانتے ہمارے دل، جب بھی تمہارے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اور جب بھی تمہارا بیٹا نام علی لگائے تو نظر دلانا، اس لیے کہ یہ علی کا نام ہر کسی کی زبان پہ نہیں آتا. جس کا لہو پاک ہوتا ہے علی اسی کے نام لبوں پر آتا ہے. نام علی اور عزاداری کی حفاظت کرنا، غدیر کی حفاظت کرنا. محرم سے پہلے غدیر کا اہتمام کرو، جشن کراؤ. اب اما ہو مزاج یہ بن گیا ہے دنیا کا کہ جتنی ولادت اور شہادت ہماری ہوتی ہے، ولادتیں مخصوص ولادت تاریخیں، ان میں ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہماری شادی بھی انہی تاریخوں میں رکھی جاتی ہے. ہم اہل بیت کی خوشی کو بھول کر اپنی خوشیاں منانے لگے. پہلے اہل بیت کی خوشی ہے، بعد میں ہماری خوشی ہے. لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ جتنی ہماری خوشی کی تاریخیں ان سے ہٹ کے آپ اپنی شادیوں کی تاریخیں رکھیں. ان تاریخوں میں اہل بیت کا ذکر کریں، محفلیں کرائیں، جلسے سجائیں، بڑے بڑے شاعر بلا کر محفلیں رکھیں، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. تحفظ عزاداری بھی تمہاری ذمہ داری ہے.